الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگو، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جس آیت دی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھڑ اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر انسان واسطے آخرت دی کامیابی واسطے ہدایت دا سامان ہونا ضروری ہے۔ ہدایت دا معنی ہوندا ہے ارات الطریق، یعنی راہ دکھاونا، اور دوسرا معنی ہدایت اصال الی المطلوب، کہ بندے دے ہاتھ وچوں نپ کے تے اس نو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پھر اس ہدایت دے 4 درجے نے۔ سب تو پہلا درجہ ہے انابت، رجوع اللہ، سچی طلب انسان دے اندر جلے حق دی پیدا ہوئے دیوے، اور وہ حق دی تلاش دے اندر ہر قسم دیا مصیبتوں اور پریشانیاں برداشت کر دے۔ رب العالمین دا ایک قانون ہے کہ جڑا صدق دل نال سچی طلب لے کے ہدایت نو تلاش کر دے، ایسے منیب بندے نو اللہ ہدایت دی دولت نال مالا مال فرما دیندا۔ یہ 2 درجے پچھلے درس سے بیان ہو چکے نے، اور اسے ضمن دے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے واقعے نو بڑی تفصیل دے نال بیان کیتا گیا ہے کہ کس طریقے نال ان حق نو تلاش کیتا، اور اس حق دی تلاش دے اندر انہاں کتنی صعوبتاں برداشت کیتیاں، ایک شہر و دوسرا شہر و تیسرا شہر و چوتھا شہر و 10 جگہ دے اتے انہاں نو غلام بنا کے ویچیا گیا ہے۔ لیکن انسان جلے سچی طلب لے کے رب العالمین دی راہ دے اندر حق دی تلاش نو نکلدا ہے، بت اللہ دا ایک قانون ہے کہ اللہ اس نو اس ہدایت دی دولت اور نعمت نال مالا مال فرما دیندے۔ تو انابت تو بعد، حق دی تلاش تو بعد جس چیز نو تلاش کیتا ویندا وے او اللہ اس انسان نو نصیب فرما دیندے نے ہدایت دی صورت دے اندر۔ اور جلے انسان کو ہدایت آ ویندی وے
ایمان آ ویندا وے، شرک نو چھوڑ کے جلے توحید اختیار کردا ہے، غلط راواں نو چھوڑ کے سچی راہواں دے اوتے جلے گامزن ہوندا وے، گناہ والیاں پٹڑیاں نو چھوڑ کے نیکی والے راہ تے جلے چلدا ہے، تو اس انسان دے اوتے اس تو بعد آزمائشاں آنی ہونی ہیں، انابت تو بعد ہدایت، جلے ہدایت ملد ویندی وے، حق دی جس چیز دی تلاش کی تھی وہ انسان نصیب ہوندی وے، تو اس تو بعد انسان اتے مصائب آندے نے، مصیبت آنی نے، تکالیف آنی نے، مصائب دے اس انسان اتے پہاڑ توڑ دیتے ویندے نے، ہر طریقے نال اس نوں ازمایا ویندا وے، آزمائش دی بٹھیاں تو گزارا ویندا وے۔ اس وجہ نال قرآن مقدس او دوتے فتوے لائے ویندے نے، پھپتیاں کسیاں ویندیاں نے، تانے مارے ویندے نے، اور سوشل بائیکاٹ کیتا ویندا وے، ہر لحاظ نال اس ہدایت تو ہٹاون دے لوگ حربے کردے نے۔ اور قرآن مقدس تا اگر مطالعہ کیتا ونجے تا اللہ بھی اسی چیز نو بیان کر رہا ہے، اور اللہ نے سورۃ عنکبوت دے شروع دے اندر اسی چیز نو بیان کیتا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تساں یہ خیال کر کے دوے، یہ گمان کر کے دوے کہ ماز اساں زبان نال آکھ دیتا وے کہ اساں ایمان گھنایا اور آزمائش تھوڑی نہ کیتی ویسی، کہ اساں آمنا دا نعرہ لایا وے، اس تو بعد سارے گلے دے اندر پھلاں دے ہار پائے ویسن، سارے پیراں دے اندر گلاب دیاں پتیاں سجائیاں ویسن، اسانو خوبصورت قسم دیاں کوٹھیاں اور بنگلے عطا کیتے ویسن، وہم لا یفتنون، تساں آزمائے نہ ویسو۔ ایمان لاون تو بعد، ہدایت ملن تو بعد اللہ فرماونا چاہتا ہے کہ تھوڑے ہوتے آزمائشاں تے مصیبتاں تے دکھ ضرور آسن انشاءاللہ۔ تو رب العالمین نے اس قرآن مقدس اس آیت مبارکہ دے اندر یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ آزمائشاں صرف تھوڑے ہوتے نہیں آئیاں کہ ایمان لاون تو بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آزمائشتیاں بٹھیاں گزارے گئے ہوئے، اور انہاں دے بچے ذبح کرائے گئے نے، انہاں دے مال لٹ لے گئے نے، انہاں دے ہر لحاظ نال مصیبت اور پریشانیاں دا سامنا کیتا وے۔ اللہ فرماتا ہے اس تو پہلے جڑے لوگ ایمان گھنائے انہاں نے بھی آزمایا گیا وے، اور اس طریقے نال آزمایا گیا وے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نو پکڑ لیا ویندا اور اس نو ادھا ٹویا کھٹ کے نہ ادھا پور کے نہ تے اودے اتلے وجود تے آرا چلا دیتا ویندا، اور بعد بندیاں نو درختاں دے تنیاں نال لٹکا کے زندہ بندیاں دی لوہے دیاں کنگھیاں نال انہاں زندہ بندیاں دیاں کھالاں اتاریاں گئیاں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پہلے لوگ بھی بڑے بڑے آزمائشوں دے اندر گزرے نے، بڑی بڑی صعوبتاں انہاں برداشت کیتیاں نے، بڑے بڑے دھمکیاں انہاں برداشت کیتیاں نے۔ اللہ یہ مصیبتاں آنیاں کیوں نے، یہ آزمائش آندی کیوں ہے، یہ تو آزمائش دی بٹھیاں تو گزریں دا کیوں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا میں ویکھنا چاہتا ہاں کہ ایمان کے سچا کون ہے تے اپنے دعوے جھوٹا کون ہے۔ ادھر ایک عام مفہوم بیان کرا کہ اے اللہ فرماونا چاہتا ہے میں ویکھنا چاہنا چوری والا مجنو کون ہے تے خون دیون والا مجنو۔ او لیلا بیٹھی ہے نا تے چوری دیاں اس نے مونگریاں کٹ کٹ کے تے اپنی خادمہ نو دیندی ہے تے اج یہ وانجے جو مجنو سارے بیٹھے نے نو کھوا کے آ تو ایک ویری دتا، دو ویری دتا، ترائے ویر دتا، تقریباً سارے جڑے مجنو نو کھاون والے ہن، اور کھاندے رہے اس اپنی اس خادمہ نو آکھے یہ ہن پیالہ گھنوائیں تے انہاں نو آکھ ہن ذرا خون دا ہی کٹ کے دیو نا، خون اللہ پیالہ یہ بھر کے دیو، چوریاں لے تے بڑے اڑائے نے مونگرے، تو خادمہ لے کے گئی ایک نو آکھا سوسا کا جناب میں تے چوری والا ہاں، وہی گیا ہولے جڑے چوری والیاں نو پتلی گلی چوں گزر دے گئے نے، ایک کو خالص بیٹھا ہی اس آقا لیلہ خون منگ دی ہے، ساری تا لیلہ واسطے جان بھی حاضر ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یاد رکھو جلے انسان تے ازمائش آندی، دکھ آندے نے، مصیبتہ پریشانی آندی نے،
اتے انسان دے ایمان دا پتہ لگ دے کہ خالص مومن ہے کہ اتو تو ایمان دے دعوے کیتے ہیں کہ نہیں منافقت دل دے اندر موجود نس کہ نہیں دوہرا ایمان تا دو رنگی تا نہیں کیتے ہیں کہ اتو تو آمنا تے وچوں اور قسم دا نظام چلائی ودوے. تو یاد رکھو نوجوان خاص طور تے اس گل نو یاد رکھے سن کہ جڑے انسان ہدایت تے آندا وے ایمان جڑے نصیب ہوندا وے غلط راہ نو چھوڑ کے جڑے انسان صحیح راہ اختیار کریندا وے وقت دے تے آزمائشاں آندیاں نے دکھ آندے نے مصیبتاں آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے سوشل بائیکاٹ کیتا ویندا وے فتوے لائے ویندے نے پھپتیاں کسی ویندے نے تانے مارے ویندے نے لیکن مومن نے انہاں تانے تو گھبراونا نہیں ہے. تیسرے قرآن پاک دا ایک اور مقام بھی تھوڑے سامنے تلاوت کرن لگا وا. رب العالمین نے اتھے بھی اسے چیز دا اظہار فرمایا ایمان گھنا والا لیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کرنا لیو ایمان دا ناور لاوانا لیو ذرا سوچ سمجھ کے آیا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ایمان تو بعد ضرور میں رب تھانو آزماونا میں ازمائش پاری کرنی میں خوف دے ذریعے کرا خوف نہ لازمائے ویسو بھوک نہ لازمائے ویسو کس نہ لازمائے ویسو صحابہ کرام نے بھوک نہ لازمایا گیا کہ نہیں لازمایا. سوشل 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سوشل بائیکاٹ کیتا گیا وے ایک گندم دا دانا شعیب ابی طالب دے اندر کفار اور مشرکین مکہ نے نہیں پہنچن دیتا. ایک صحابی آدھا وے رات دی اندھیرے دے اندر میرا کسے تر شہد تے پیر آیا وے اور میں اس تر شے نو ڈٹھا نہیں کہ کیڑی شے وے او میں اٹھائیے تے نکل گیا ماں آج تک میں نو پتہ نہیں لگا وہ کیڑی شے ہے. یعنی اس حالات دے اندر بھی صحابہ کرام نے گزارا کیتا وے تو فرمایا بھوک نہ لازمائے ویسو. ایک صحابی آدھا وے کہ میں نو 3 دہاڑاں تو بعد یا کئی عرصے تو بعد اٹھ دی کھال میں نو ملی وے اور میں اس اٹھ دی کھال دا کیا کیتا وے میں اس اٹھ دی کھال نو سکایا وے سکا کے وقت میں اس نو اگ تے تپایا وے وقت دی راک بنی وے اس راک نو میں پھک کے تو پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کیتا اور 3 دہاڑے میں اس راک دو تو گزارا کیتا. اساڈا کی حال ہے اسانتا نماز واسطے سارے کو نہیں اٹھے بیندا نا اسانتا دین ملیا پلیٹ دے وچ اساں پکی پکائی ہوئی نہ کھا سکدے. قرآن میں سارے گھر دے اندر موجود ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت بھی سارے اندر گھر دے اندر موجود ہے لیکن افسوس دی گل ہے کہ اساں اس شریعت نو گھر تو باہر کڈن دے چکر چ اور اس قرآن نو دھکے دیون دے چکر چ یاد رکھو اللہ فرمادا ایمان گھناون تو بعد آزمائے ویسو تھوڑے ہوتے مصیبت پریشانیاں میں خوف ہو سی دشمن دا خوف قید و بند دا خوف تھانو آن کے دشمن آن کے پکڑ گئے سی بھوک دا خوف ونقص من الاموال والانفس تھوڑے مال دے اندر نقصان آوان لگ وے سی. بندہ جلے اسلام قبول کر دن کئی ایسے نو مسلمان کہ جڑے اسلام انہوں قبول کیتے تھے مکمل طور تے بھکے تلنگی تھی گئے ختم ہو گئی ہر شے انہوں دے اگو لیکن انہوں دے کیا ہے ازمائش آئی. تو اللہ نے قرآن مقدس اندر اسی چیز نو بیان کیتا فرمایا انابت تو بعد کی مل دیوے ہدایت تو بعد انسان تے ازمائشاں دی دکھ کھاندے ہوندے نے اور والانفس اور تھوڑے بندے مرن لگ ویسے تھوڑی نوجوان اولاد تھوڑی اکھاں دے سامنے کی ہو ویسی فوت ہو ویسی تھوڑے معصوم بچے تھوڑی اکلوتی اولاد تھوڑی اکھاں دے سامنے چلی ویسی والثمرات تھوڑے میوے دے اندر گھاٹے آون لگ ویسے پکے پکائے ہوئے باغ اللہ پاک آنن فانن اجاڑ کے رکھ دے سی چونکہ یہ دنیا جڑی ہے نا یہ دار الامتحان ہے اور مومن تے کیا آمنے نے امتحان آمنے نے. تو فرمایا وبشر الصابرین اگے اللہ نے صابرین میں سے خوشخبریاں سنائیاں نے جڑے لوگ صبر کردے نے آزمائشاں دے اوتے پکے رہندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ جے انہاں نوں کوئی آزمائش یا مصیبت پہنچ دی وے تے انہاں دے زبان تے جملے ہوندے نے ہائے ہائے نہیں ہوندی ماتم جزا فضا اسا کیا اللہ نوں سارا گھر لپیا کس طریقے نال ساریاں عورتوں اور سارے مردوں کی زبان تے جملے ہوندے نے جہالت دے مارے ہوئے جملے نے اللہ نو سارا گھر لپیا وے اوکا مصیبت سے سارا گھر ویکھ گندا اس طریقے نال. لیکن جڑا سچا ایماندار ہوندا ہے نا اودی زبان تے جملے نہیں ہوندے ماتم نہیں ہوندا جزا فضا نہیں ہوندی سینہ چاک نہیں کردا بلکہ اودی زبان تے جملے ہوندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ جیڑا میرا اپنا وجود ہے یہ بھی کہندی مل کے جلے میرا اپنا وجود اللہ دا وے تو جیڑی چیز اس میں نو دتی آئی وہ بھی کہندی ہے
وَإِلَيْهِ راجعون تے اساں بھی اللہ دی طرف لوٹ کے آج نہیں تا کل اس زندگی دا ناتا تے دھاگا ترکنا وے ساس دا دھاگا جلے ترکنا وے تے انسان نے اس دنیا تو فانی تو کوش کر بڑھنا وے تا عرض کرن دا مقصد وے یہ آیات سناور دا مقصد وے کہ جلے ہدایت مل دی وے آزمائش آن دی وے دکھ آن دینے مصیبت آنیاں نے پریشانیاں آنیاں نے لیکن مومن نے کرنا کیا ہے مومن نے اس موقع دوتے اپنے رب دے نال تعلق کس قسم دا پیدا کرنا وے تو سورۃ حامیم سجدہ دے اندر رب العالمین نے اس چیز نو بیان کیتا اللہ فرماندا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ لوگاں اس چیز دا اقرار کیتا یعنی اس چیز ہوتے او آمادہ ہو گئے نے کہ ربنا اللہ ساڈا رب کون ہے پالنہار مشکل کشا داتا تربیت کرن والا ضروریات نو پورا کرن والا اے رب دے سارے معنی رب بمانا مالک بھی ہے رب بمانا تربیت کرن والا بھی ہے رب ضروریات نو پورا کرن والا بھی ہے حاجت مندیاں حاجتاں نو پورا کرن والا نو کی آکھدے نے رب آکھدے نے تو فرمایا جنا اپنا یہ من کی دے کہ شرک چھوڑ کے تے کس تے آ گئے نے توحید تے آ گئے نے اور اللہ دی بغاوت چھوڑ کے اللہ دی رضا علی منزل تے آ گئے نے توجہ لے انسان رب و اللہ دا نعرہ لیندے تے اودے تے کیا آندے نے ازمائشاں دکھ مصیبت پریشانیاں آندی ہوندے نے اللہ فرماندا ہے ثم استقاموا جس چیز دا اقرار کیتا اخلاص نال اودے تے کیا گیا وے ڈٹ گیا وے تو تیسرا درجہ کہ وے استقامت کیا ہے کہ مصیبتاں دکھ پریشانیاں آئیاں نے تا اس نے اس راہ نو چھوڑیا نہیں ہے بلکہ اس راہ تے کیا گیا وے ڈٹ گیا استقامت اختیار کی تھی ہر قسم کا ظلم برداشت کیتا جبر برداشت کیتا ہر لحاظ نال مصیبتوں اور پریشانیاں اودے گھر نو گھیر کے دبے لیکن اللہ فرماندا ہے ثم استا اودے وجود دے چیتھڑے اڑا دیتے گئے نے اودی اکھاں دے سامنے اودی اولاد نو ذبح کر دیتا گیا وے اودے والدین دی گردن اڑا دیتی گئی ہے لیکن ثم استقاموا پکا رہ گیا وے اللہ استقامت اختیار کی جس کو انعام دا وعدہ ہے کہ کوئی نہ اللہ فرماندا ہے ہاں استقامت او کیتی کھلوتا وے اپنے پائے استقلال دے اندر جنبش نہ سامن دیتی کافر بڑا زور لیندے رہے نے کافر بڑا زور لیندے رہے نے کافر اس راہ حق تو ہٹاور دی کوشش کریندے رہے گئے نے لالچ دیندے رہ گئے نے کہ میں تنوں دھی دے ساں میں تنوں ممکن سلطنت اور حکومت دے ساں تو اس اسلام نو کیا کر دے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی یہ بہت پرانا اور بڑا جلیل القدر صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا نو جلے خط لکھیا ہے نا اسے عبداللہ نو آپ نے خط دے کے بھیجے ہے اور دوسرے نمبر تے روم دے علاقے دے اندر جڑا بادشاہ روم اس نے مسلمانہ دیاں بڑیاں بہادریاں دے کسے سنے ہویا اسا کا یار کوئی مسلمان اگر تھونو ملے نا تو اس کو گرفتار کر کے میرے کو لے کے آؤ اس کو شہید قتل نہیں کرنا تو یہ حضرت عبداللہ کتھائی گشت کر رہے ہیں کافران دے ہتھے چڑھ دے اور جلے کافران دے ہتھے چڑھے تھے ساتھی بھی نہ آلان تا بادشاہ روم کل جلے پہنچے نے تو اس نے حضرت عبداللہ نے لٹھا نہ جلے کڑیل جوان اور خوبصورت ہے اس نے کہا اے عبداللہ میں تنو ایک آفر دیندہ ہوں کیڑی آفر اس نے کہا تو اسلام چھوڑ کے نصرانیت قبول کر گن میں تنو بالکل عافیت نال تے خیر نال اپنے گھر پہنچا چھوڑے سا اپنے کے کون پہنچا چھوڑے سا اپنے گھر پہنچا چھوڑے سا تو حضرت عبداللہ فرمایا اے پاگلا جس اسلام نو اسا دین حق سمجھ کے قبول کی توے اس نو اسا چھوڑن واسطے تیار کوئی نہ ہو اسا کا اچھا بڑا وہ بھی سمجھدار آدمی ہے اسا کا عبداللہ تو بڑا خوبصورت جوان ہے عقل مند آدمی میں تنو ایک اور آفر دینا وا کیڑی آفر اسا کا میں اپنی سلطنت دے اندر تنو بھائیوال ٹھراون دا وعدہ دینا وا کہ میری جتنی سلطنت ہے تو ادھا سلطنت دا مالک بن ویسے میری خوبصورت بیٹی ہے میں تو وہ بھی دیون واسطے کیا ہاں تیار ہاں تو صرف اسلام نو کیا کر دے چھوڑ دے تو ہر قسم دیا مسلمانوں ہر پاسو یلغار کیتی گئی ہے حضرت عبداللہ بیڑیاں دے اندر بالکل جکڑے ہوئے وے اور مسکرا کے فرمایا تو تے اپنی ادھی سلطنت دی گل پیا کر دویں اللہ دی قسم ہے اگر میں نو عرب تے عجم دی ساری سلطنت مل ونین مال تے دولت میرے پیرن دے اندر ڈھیر کر دیتا ویں اکھ جھپکن دے برابر بھی میں اسلام نو چھوڑن واسطے تیار
یہ سمستا قامو مال تے دولت دی آفر کیتی گئی ہے، دھی دی آفر کیتی گئی، میں تنوں اپنا رشتہ دے سا داماد بنا گنسا اور سلطنت دے اندر تنوں اپنا شریک بنا گنسا، اسلام نو کے کر اللہ۔ لیکن صحابی رسول نے چھوڑیا، اس کا اچھا بڑا پکا میں، اس کا عبداللہ نو ان کرو، اس نو سلیب تے لٹکا دیو اور ہاتھ بھی باندھ دیو تے پیر بھی، اور جڑا تیر انداز آئی نا اس نو آکس اس نو تیر جڑے نا چکاویں مارنے سدھے مارنے چکاویں تاکہ اس نو کچوک کے لگے اور زخمی حالت دے اندر ہو بنے۔ جلے انہاں تیر اندازی کیتی ہے نا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا انہاں معاملہ ہویا وے، اور بار بار جلے تیر لگ دے انتے وعدہ نصرانی ہو ون نصرانی ہو اسلام نو چھوڑ دے، لیکن سمستا پکا رہ گیا وے۔ انہاں کہا جی وہ نہیں منن واسطے تیار، وہ تو بالکل اتھے اپنی گل تے پکا ہویا وے۔ اس نے آکھا اس نے سلیب تو اور رسولی تو لہا کے میرے کول گھناؤ، تو بادشاہ روم نے آکھا میں تنو دیگ میں منگوائنا اور دیگ نو تپا کے میں تنو اس دیگ دے اندر سٹ دے منوے، تنو میں یعنی کہ ہر بے دردی نال شہید کر دے منوے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے تیری مرضی، تو جڑے سارے مطابق کو فیصلہ کر سکتے ہیں کر لے۔ دیگ منگوائی گئی مسلمانوں، اس دے اندر تیل دا کڑھا چڑھا دیتا گیا، گرم جلے ہوئے نا، اس نے جڑے صحابی نالن مجاہد انہوں نے دو نو بلا کے تے فوجی نو آکھا دو نو اٹھاؤ تے اس کڑھا دے اندر ساڑو، جڑے کڑھا تیل گرم کڑھا دے اندر سٹا گیا وے، انہاں دویا صحابی دی ہڈیاں علیحدہ ہو گئی تے گوشت۔ یہ دین انہیں سارے تک نہیں پہنچا، یہ قرآن انہیں نہیں سارے تک آج پہنچا ہوا ہے اسلام۔ آج جڑا چوڑا اٹھیندا وے وہ صحابہ کرام تے تنقید کرن دی کوشش کردا وے، صحابہ کرام دی کردار کشی کرن دی کوشش کردا وے۔ تیل دے کڑھاواں دے اندر دوئے انہاں مجاہداں دی ہڈیاں علیحدہ تے چمڑا کیا ہو گیا وے، علیحدہ ہو گیا وے۔ انہاں کا عبداللہ نو اس دے اندر ساڑ دیتا ونے، جلے ان نزدیک لے گئے نے حضرت عبداللہ دی اکھا وچ آنسو آ گئے، رون لگ گئے نے۔ بادشاہ نو اپنے کرندے دسیا، انہاں آکھیا جناب لویا نرم ہو گیا وے، ہو سکتا ہے تھوڑی آفر تے غور کی تو واسطے من گنے اسلام چھوڑ دے تے نصرانیت قبول کر گنے۔ جلے عبداللہ نو بلایا گیا نا بادشاہ دے سامنے تے اس کہا ہاں جی سنا اسلام چھوڑے نا میں، اس کہا اللہ دی قسم میں اگے نالو زیادہ اسلام تے پکا ہو گیا ہوں، میں اگے نالو زیادہ اسلام دا شیدائی ہو گیا ماں۔ اس کا تو رویا کیوں ہے؟ اس کا رویا اس وجہ نالا کہ آج اسلام تے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے جان میری ہک آئی میں ہک جان قربان کر دے وہاں، لیکن میرا دل منگدا ہے کہ آج عبداللہ دے وجود دے اتے جتنے وال نے اتنی جانا ہوئے نہ آتے ہک کر کے محمد عربی دے دین تے قربان کر چھوڑے، لیکن اتنی مصیبتیں پریشانیاں کٹن تو بعد بھی حضرت عبداللہ نے نصرانیت اور عیسائیت قبول، یہ اسلام اللہ دی قسمیں آیت سانو ہر سے پکی پکائی ہوئی مل گئی وے، کوئی سانو دی چنتا بھی کوئی، نہ نماز دی چنتا وے، نہ قرآن دی چنتا وے، نہ شریعت دی چنتا وے۔ تو انہاں لوگوں کو جا کے پوچھ جنہاں دے وجود چھلی کر دیتے گئے نے، اکھاں دے سامنے انہاں دے بچے ذبح کر دیتے گئے نے، لیکن واقعی ثم استقاموا دی تصویر بن کے کھڑے رہ گئے نے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی، اے خبیب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اے خبیب اوے جس نو اسلام دا یوسف آکھا گیا، اسلام دا کیا آکھا گیا وے، جنہیں یوسف سونا آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچوں یہ بھی انجا کو کیا ہے، اور بعض علماء لکھا وے کہ یہ جلے محلے دے وچوں گلیاں چوں جلے ٹرے نہ آنا تا اپنے منہ تے کپڑا چا کریں دیا، اتنے خوبصورت آن کہ تاکہ کوئی ویک کے تے فتنہ دا شکار۔ اللہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عجیب عجیب آپ صحابہ کرام اللہ نے عطا کی تنے کہ جنہاں دیاں شکلاں وی پیغمبر دیاں شکلاں آکو کہ اس نو اسلام دا یوسف آکا گیا وے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے نے اور انہاں کہ یا رسول اللہ اسانو اسلام واسطے کچھ مبلغ دی ضرورت ہے، مبلغین دی ضرورت ہے، لہذا سارے نال کچھ بندے گھلے ونجن اور بھیجے ونجن تاکہ سانو اسلام اور قرآن دی آن کے دعوت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہاں دے ارادے ٹھیک ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال 10 آدمی کیا کر دیتے نے، آمن والے حالات دا علم رکھنے والا کون ہے؟ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے دل دے ارادے دا پتہ ہویا کہ اگے جا کے نہ بغاوت کرنی اور میرے صحابہ نو شہید کرنے ونوے، تو میرے نبی نے اتنی محنت نال جڑی جماعت تیار کیتی آئی، ایک ایک فرد اللہ دی قسم پوری پوری کائنات نظر آندا وے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صحابہ نو منجے نہ، لیکن آمن والے حالات نو جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات عالم الغیب کون ہے؟
اللہ دی ذات ہے 10 آدمی نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیتا وے مقام رجیت جلے پہنچے نے تو انہاں غداری کیتی ہوئی اور 200 آدمی نے 10 آدمیوں تے حملہ کر چھوڑیا اور صحابہ کرام بڑی بے جگری نہ لڑے نے لیکن 8 آدمی شہید ہو گئے نے تے 2 آدمی بچ گئے نے ایک دن حضرت زید بن دسنوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوئے مکے دے اندر قیدی بان کے پہنچے نے اور حارث جڑا ہی نا اودے بیٹے عقبہ بن حارث انہوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بدر دے دیہاڑے قتل کیتا ہے تو لہذا یہ انہوں دے بیٹے نو خرید گیا اور انہوں نے آکھیا اساں اپنے باپ دے قاتل نو خود سزا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور قید کوٹھری بند کر چھوڑیا اور ایک بندہ ادھو تے مقرر کیتا اور جلے بندہ مقرر کیتا تو اس بندے نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں میں نو ہیکتا بتاں والا زبیہ نہ کھواویں پیا ہیکتا بتاں والا جڑے بتاں دے چڑھاوے ہوندے نا وہ مشروب بھی نہ پلاویں پیا اور دوسرے نمبر تے جد دیہار میں نو پھانسی دیونی ہوئے نا تو او دیہار میں نو ایک دیہار پہلے دسا چھوڑے سے تاکہ میں اپنی پاکی اور صفائی دا انتظام کر سکا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ تے زندگی اتے دہاڑے گزرے دے پے نے اور جڑی عقبہ بن حارث دی بیوی آئی نا یا حارث دی بیٹی آئی اس مکان چراندی آئی اور وہ دی اللہ دی قسم اتنا عجیب قیدی آئی کہ میں آپ ڈٹھوے کہ اس کال کوٹھڑی دے وچ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور دے گچھے لے کے کھاندا بیٹھا اور اس ٹائم نہ کھجور دا موسم ہے نہ انگور دا موسم آئی تے نہ انگور منڈیاں چ ملدا آئی لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نو غیب دی طرف کیا کھوا دیتا وے رزق کھوا دیتا وے تو فرماندے نے بڑا خوبصورت قید دیا جلو قرآن پڑھدا آئی نا اتنی سوچ نال قرآن پڑھدا آئی کہ لوگ کھلو کے قرآن سن دے بھی آن تے نال رون دے بھی آن اتنا بہترین قرآن پڑھ دے ہوندے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے انہوں دی پھانسی دا وقت آیا نا تو انہوں نے اس طرح دیتا گیا ہے صفائی واسطے تو وہ جڑی عورت آئی نا وہ آدھی ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا آئی اور کھیدا حضرت خبیب دی جھولی بن کے بہ گیا تو حضرت خبیب نے بچے نے اٹھایا اور اپنے بولے تے بٹھا لیا وہ آدھی نے میں حیران رہ گیا کہ اس طرح بھی دے کول ہے تے میرا بچہ بھی میرے تو پیر جو زمین نکل گئی کہ پتہ نہیں میرے بچے نالوں کیا کر سی تجلے عورت نو ڈٹھا نا حضرت خبیب نے فرمایا اے مائی گھبراون دی لوڑ کونی اساں اس نبی دے منن والے ہاں جڑا نبی رحمت للعالمین بن کے آئے میں اپنا بدلہ اس معصوم جان کو نہ لے سکدا اس بچے نو حوالے کیتا اور آدھے اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے قیدی ڈٹھے نے لیکن سارے قیدیاں دی تو سونا قیدی ہے تے خبیب بن عدی رضی اللہ بہترین قیدی آئی جڑا نیکی والا قیدی آئی خیر انہاں دی پھانسی دا جلے وقت آیا انہوں لوگ لے کے چلن لگے نے انہوں نے فرمایا میں نے 1-2 رکعت نماز نفل تو پڑھوں گا اللہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جلتی دی نفل پڑھے نے اور فرمایا اللہ دی قسم ہے میں انہاں نفل نو ہور لمبا کردا اگر میں نے اس دا خطرہ نہ ہوندا کہ تساں آکھو کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی موت تو ڈر کے تو نفل لمبے چکیتے جلے انہوں تنعیم دے مقام دے ہوتے سولی تے چڑھاون واسطے لوگ بھی کٹھے نے تماشبین بھی کٹھے نے اوے نوجوانوں اللہ دی قسم بندہ قیدی ہوئے تے غریب الوطن ہوئے مسافر ہوئے تے پردیسی ہوئے تے آیا کس ارادے نہ لے کے آمن آلیان لیکن ظالمہ نے غداری کی تھی وطن تو دور ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تو دور ہے آج اس نے پھانسی دے ہون واسطے جلے پھانسی گھاٹ تے لایا گیا نا صحابین تا انہاں لوگاں نے کیا کیتا وے پہلے نیزیاں دے اور اس تو بعد تلواراں دے زخم پہنچانے شروع کر دیتے ہیں اور ایک بندہ آگے ودھے ہوئے اس نے کیا کہا اس نے کہا اے خبیب اسا تنو چھوڑن واسطے تیار ہاں لیکن ساری ایک شرط ہے کیڑی شرط ہے جی کہ شرط اے وے کہ تو اسلام نو چھوڑ دے اور شرک تے آوے کس نو چھوڑ دے اسلام نو چھوڑ دے اور کفر تے آوان حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دی قسم میں اس اسلام نو چھوڑن واسطے تیاری کو نہ جس اسلام نو اس حق مذہب سمجھ کے قبول کیتا جلے اسلام نو اتنے پکے ہو گئے نے تا بات انہاں ظالمہ نے مارنا شروع کر دیتا ہے جلے ماریا نے ایک نے سینے تے پیر رکھ کے آکھیا تو اس گل نو پسند تا کریں دو اسے کہ آج تیری جات تیرا نبی ہو گیا آج تیری جات ہوتے تیرا نبی ہو گیا کہ تو گھر دے اندر آرام تے سکون نال رہے ہا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے گرج کے فرمایا اوے ظالمہ
اللہ دی قسم اسا تے اے بھی گوارا نہ کریں دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تلی مبارک تے کنڈا چبے تے سانو اے بھی برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار دے ہوتے انہوں نے یہ گل آکھی گئی کہ اسلام نو چھوڑے تو کفر، لیکن انہوں نے اسلام نو چھوڑیا تو فرما ثم استقاموا، ہدایت تو بعد انسان تے کیا آندے ہوندے نے ازمائشاں دکھ آندے ہوندے نے، ثم استقاموا جل انسان پکا تی ویندا وے وقت انعامات کیڑے ملدے نے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ جلے اودی روح قبض تھیندی پئی ہوندی اللہ آسمان تو اس واسطے فرشتے بھیج چھوڑے، کیونکہ موت دا وقت بڑا اوکھا وقت ہوندا نا، روح جلے نکل دی وے تے اے بڑی سکرات اور بڑا اوکھا ٹائم ہوندا وے، لیکن جس نے ہدایت تے پختگی اختیار کیتی ہوندی ہے اس واسطے ایو جے فرشتے آندے نے جڑے اس واسطے راہ دا سامان لے کے آندے جڑے جنت دے کفن خوشبو وچ لپیٹے ہوئے لے کے آندے نے اور آوان نال آندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اوے میاں کسے قسم دا خوف تے غم نہ کر۔ تو ایک عالم نے بڑی عجیب گل لکھی، وہ فرماندے نے خوف تے غم کس وجہ نال نہ کرے، اللہ تخافو فرشتے آخدے نے جڑیاں نیکیاں کریندہ رہ گیا میں، جڑے نیک اعمال کریندہ رہ گیا میں تیرے اللہ نے رد نہیں کیتے اپنی بارگاہ قبول فرما لے، ولا تحزنوا تے اپنے گناہاں دا غم بھی نہ کر، اللہ نے تیرے سارے گناہاں نو کیا کر چھوڑیا وے، اللہ نیکیاں قبول ہو گئی نہیں، گناہ معاف ہو گئے نہیں۔ اگے فرما وابشروا بالجنہ، تھوڑی ٹائم رہ گئی یا یہ روح نکلنی ہے تے تینوں خوشخبریاں کیڑی شے دی ہونیاں نے، اللہ جڑا استقامت اختیار کرندا وے کسے تانے دی وجہ نال دین نو چھوڑیندا نہیں ہے، دین دی حکم دے اوتے پختہ رہ ویندا وے، فرما ابشروا بالجنہ، اس وقت بھی اس نو جنت دی فرشتے کیا سنیندے نے، خوشخبریاں سنیندے نے، اور وعدے جڑے اللہ نے کیتے نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نے، اور فرشتے کیا دے نحن اولیاءکم فی الدنیا والآخرہ، دنیا وچ بھی اساں تواڈے دوست آسے تے آخرت وچ بھی کیا ہاں۔ تو علماء کرام لکھا ہوئے کہ جن انسان قبر وچ اٹھی سی نا تے گھبراہٹ ہونی وی، اور انسان جو دیکھ سی کہ افراتفری لگی ہونی وی، اس لئے فرشتے اس نو آ کے آکسن میاں گھبرا نہیں، تینوں جنت دیاں کیا ہوئے خوشخبریوں میں، جنت دیاں کیا ہوئے خوشخبریوں میں، اس نال گپ شپ شروع کر دے سن اور حال حوال بڑھاون لگ اس نے کہ گھبرا نہیں، تیرے واسطے جنت دیاں کیا نے خوشخبریاں نے۔ تو آخرت دے ساتھی اس وجہ نال نے کہ انہوں نے خوشخبریاں سنائیاں جا رہی ہیں، اور جلے جنت داخل ہوئے سن تو اس وقت فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ انسان دا دل چاسی وہ انسان واسطے اتھے تیار ہو سی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تے جو کچھ انسان زبان نال طلب کرے سی وہ بھی اس نے کیا کر سی نا، جیڑا دل جو سی سب کچھ مل سی، کوئی خواہش بھی راونی کیوں نہیں راونی، اس وجہ نال کہ نزلا من غفور الرحیم، آج اس شہنشاہ دی مہمانی ہے، آج اس شہنشاہ دی مہمانی ہے جڑا سارے شہنشاہاں نالو وڈا شہنشاہ وے، آج میزبان اللہ وے، میزبان اللہ وے تے آج مہمان انسان ہے۔ آج مہمان کون ہے؟ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے نے، تو یاد رکھو جتنا بندہ خود وڈا ہوئے ادھر دسترخوان بھی اتنا کیا ہوندا وے، نزلا من غفور الرحیم، یہ ساری چیزاں اتھے ملنیاں نے کہ اس وجہ نال ملنی ہے کہ وہ دسترخوان کہندا ہونا وے، اتنے انسان کہندے دسترخوان تے باوے نا تے انسان دے دل چ یار فلانی شے بھی ہونی چاہیے، فلانی شے بھی، اگرچہ بادشاہ دے دسترخوان تے بیٹھو ہوئے تو حسرت راندی وے کہ کوئی شے رہ گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے آج جنتی میرے دسترخوان تے بیٹھے نے تے میں کوئی بھی انہاں دی خواہش راون نہیں دیتی، اس وجہ نال کہ نزلا من غفور الرحیم، کہ آج او میرے مہمان نے تے میں رب انہاں دا کیا ہاں میزبان ہاں۔ تو عرض کرنے دا مقصد ہے کہ انسان ہوتے ہیں جلے ہدایت مل دی وے، آزمائش آندے نے، دکھ آندے نے، تکالیف آندے نے، لیکن استقامت اختیار کریں دا جڑا انسان اپنے آپ نو پکا رکھیں دا ہدایت ہوتے، اس واسطے جنت دی خوشخبریاں میں اودے اعمال بھی قبول نے، اودے گناہ بھی اللہ معاف کر چھوڑے سی، اور دن قیامت دے اس واسطے یہ جیئے شیئں تیار نے کہ جڑیاں شیئں انسان دا دل چاسی اور زبان نال منگ سی، کیونکہ اس دہاڑے اللہ میزبان ہونا وے تے انسان کے ہونا وے مہمان ہونا ہے۔ اللہ عمل کرم توفیق عطا فرما، اللہم اکفنی بحلال امین یا صلی رحمہ۔ بارش واسطے دعا کر اللہ رحمت کی بارش عطا فرماوے۔ دوسرے نمبر تے سوموار نو
پروگرام بھی ہے قاسم العلوم دے اندر دستار بندی دا ساتھی اس وقت بھی دعوت ہے سارے ساتھی دن دا پروگرام اس وقت شرکت کرنے نے اللہ سارے اس ادارے نو قیامت تک قائم دائم رکھے جتنے دین دے ادارے نے تبلیغی مراکز نے خانقاہ نے اللہ انہوں دی حفاظت فرماوے جتنے احباب موجود نے نوجوان خاص طور تے اللہ نے جوانی برکت نصیب فرمائے جڑے بے روزگار نے اللہ رزق حلال نصیب فرماوے جڑے بے اولاد نے اللہ نیک سہل اولاد نصیب فرمائے جڑے اولاد دے بارے پریشان نے بیماریاں دی وجہ اللہ انہوں نے پریشانیاں دور فرماوے اللہ اس مسجد نو آباد کرن دے گھر نو آباد رکھے اللہ اخلاص نصیب فرماوے اللہ اخلاص دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرماوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین ثم قال سبيلك أقطعت الغيب